بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ الاعراف ہم پڑھ رہے ہیں اور آج آیت نمبر 158 سے ہم مختصر تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں سے خطاب کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کے لیے کہا کہ لوگوں سے کہیے۔ اب کیا کہنا ہے؟ جو ہدایت دی جا رہی ہے رسول کو کہ لوگوں سے کہنا ہے، تو کیا کہنا ہے وہ اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ الیکم جمیعاً، تم سب کی طرف اتارا گیا ہوں، یعنی اس سے پہلے جتنے رسول آئے جن جن کا بھی ذکر ہوا قرآن میں، وہ ایک خاص علاقوں اور مخصوص قوموں کے لیے مقرر تھے، اور ہر کی ایک مدت تھی، ایک ٹینیور تھا ان کا، اور وہ اس ٹینیور اور اس قوم کے لیے، مخصوص قوم اور مخصوص علاقے کے لیے ہدایت اور رہنمائی لے کر آئے تھے۔ لیکن اب یہ رہبر اعظم کا زمانہ ہے، آخری نبی ہیں، اور ساری شریعتیں اس سے پہلے کی منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ جو رسول ہے، یہ رسول سب کے لیے آئے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ ان قوموں سے کہیے جو دیگر انبیاء کے ماننے والے ہیں، وہ بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اب یہ جو نبی آ چکا ہے یہ سب کے لیے، سب کی طرف بھیجا گیا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے جس کے لیے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور حکومت ہے۔ اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی ملکیت ہے سب کچھ، اور اس نے رسول کو بھیجا ہے۔ اب بندوں کے لیے اس بادشاہ کی ہدایت کو ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، جس کو چاہے جب چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے جب تک چاہے زندہ رکھتا ہے، اور جس کو چاہے پھر موت دیتا ہے، مارتا ہے، اور پھر مرضی آئے تو موت کے بعد وہ چاہے تو پھر زندہ بھی کرتا ہے، سب اس کے اختیار میں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو تمہارا کام کیا ہے؟ تم کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا جو کہ نبی امی ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ نبی امی ہے۔ امی کے لفظ کی صراحت ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص انفرادی لقب ہے، دیگر کسی نبی کو یہ نبی امی کا لقب نہیں ملا تھا۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، جو خود ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی تم کو ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے اور خود وہ ایمان نہیں لایا، ایسا نہیں ہے، وہ خود ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر۔ واتبعوہ، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کی پیروی کرنا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کو ہدایت ملے، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسانوں کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو رسول ہیں یہ ساری قوم کے لیے، ساری قوموں کے لیے، سارے علاقوں کے لیے رسول ہیں،
اور اس اللہ نے بھیجے ہیں، ان کو رسول بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کو چاہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہے مارتا ہے، اور تمہارے لیے اس اللہ پر ایمان لانے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر جو کہ نبی امی ہیں، ان پر ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب ایمان کیسے لانا ہے؟ تو چونکہ وہ بھی ایمان لا چکے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ایمان لانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، ایمان لانے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ تمہارا کام ہے ان کی پیروی کرنا، اور یہی ایک راستہ ہے جس سے تم کو ہدایت مل سکتی ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ تو تمہارے لیے ان کی اتباع، ان کی پیروی کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سرکشوں کا ذکر اس سے پہلے کئی بار ہوا، کس طرح سے انہوں نے سرکشیاں کی، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے۔ لیکن یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس قوم کی اکثریت غلط راستے پر چلی گئی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ پوری کی پوری قوم بھٹک گئی ہو، بلکہ موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے ساتھ لوگوں کو راستہ بتاتا تھا اور اسی حق کے ساتھ انصاف کا مظاہرہ کرتا تھا۔ مطلب ایک طبقہ تھا ایسا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی جو سچے ایمان والے اور سچے ہدایت یافتہ لوگوں پر مشتمل تھا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے اس قوم میں 12 قبیلے بنا دیے تھے جو الگ الگ قوم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلے بنائے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اب ہوا کیا، دیکھیے آپ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم جس علاقے میں آباد تھی وہ صحرا کا علاقہ تھا، ہر طرف ریت ہی ریت، جھاڑ کا یا پانی کا کوئی تصور نہیں تھا، بارش بھی نہیں ہوتی تھی، گرمی ہی گرمی رہتی تھی، ریگستان تھا، حد نظر تک ریگستان، کوئی جھاڑ دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ تو ان کے لیے پانی کے لیے ان کے مسائل ہوا کرتے تھے، اور جب پانی ہی موجود نہ ہو تو کھیتی باڑی کا کیا تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ان کے لیے بڑی تنگی اور مفلسی کے سامان تھے، حالات ایسے تھے کہ بڑی مشکل سے ان کی گزرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے جو 12 قومی قبیلے بنائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنے موسیٰ کے طرف وحی بھیجی، کیونکہ جب قوم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم بڑی تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہیں، پانی کی کمی ہے، پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے معروضہ کیجئے کہ پانی بھیجے، ہماری اس مشکل کو دور کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے معروضہ کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی جب پانی طلب کیا تھا آپ سے، آپ کی قوم نے، تو ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اپنے عصا سے اس پتھر کو مارو، ایک پتھر کو اپنے عصا سے مارو۔ اب یہ ایک معجزہ دکھایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے اس پتھر کو مارا۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے کیا ہوا، یہ معجزاتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے 12 چشمے نکل گئے، 12 چشمے پھوٹ کے نکل گئے پانی کے، شفاف اور بہترین پانی 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو اس چونکہ 12 قبیلے تھے وہاں پر، لڑائی جھگڑا نہ ہونے کے لیے ان 12 قبیلوں میں ایک ایک چشمے کو تقسیم کر دیا گیا۔ اب ایک ایک قوم ایک ایک وہ چشمہ لے لے اور اپنے پانی کی ضرورتیں اس چشمے سے پوری کرے، اسی سے کھیتی باڑی کرے، جو بھی ہو سکتا تھا وہاں پر علاقے کے حساب سے وہ پانی کو استعمال میں لائے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر ایک گروہ نے، ہر ایک طبقے نے جو 12 تھے، انہوں نے جان لیا اپنے اپنے گھاٹ کے بارے میں کہ کس کو کون سا گھاٹ دیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب پانی ہوگا تو پانی کے کئی مصارف ہوں گے، پینے کے لیے ہی نہیں، دھونے کے لیے، نہانے کے لیے، ہر چیز کے لیے پانی استعمال ہوگا۔ تو پانی کے لیے ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس لیے ایک ایک گروہ کو ایک ایک گھاٹ دے دیا گیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور پھر چونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی، دھوپ کی شدت کی وہ لوگ تاب نہیں لا رہے تھے، ایک تو دھوپ تیز،
گرم علاقہ، اس کے اوپر پھر ہر طرف ریت ہی ریت، جھاڑ وغیرہ کچھ نہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا کوئی تصور نہیں، تو گرمی سے بھی پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت کا یہ معاملہ کیا کہ ان کے اوپر ایک بادل کا سایہ کر دیا. اب بادل ہمیشہ موسم ٹھنڈا، مطلع ابر آلود، اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا تاکہ ان کی گرمی کم ہو. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اب پانی تو دے دیا گیا تھا، پانی کی ضرورتیں تو پوری کر دی گئی تھیں، لیکن چونکہ ریگستان تھا وہاں پر کھیتی باڑی ممکن نہیں تھی، کھانے پینے کا سامان فراہم کرنے کے لیے ان کو کوئی ذرائع میسر نہیں تھے، زمین بھی ایسی نہیں تھی کہ وہاں پر کھیتی باڑی کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے کھانے کا انتظام بھی کر دیا. ان پر من اور سلوہ دو چیزیں اتاری جس سے ان کے کھانے کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں، اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ. یعنی کھانے کا سارا انتظام کر دیا، گرمی کو دور کر دیا ابر دے کر، اور پانی کا انتظام کر دیا، ساری ضرورتوں کی تکمیل ان کی کر دی. اب ان کو روزگار کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کھانا پینا، اطمینان سے رہنا، اور جو حکم دیا جائے وہ پورا کرنا. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. لیکن انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے. ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کے لیے سارا سامان فراہم کیا، لیکن انہوں نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، تو گویا کہ اپنی تباہی کا سامان انہوں نے فراہم کر دیا. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. جب ان کو کہا گیا کہ اس شہر میں آباد ہو جاؤ، جس شہر میں ان کے لیے سارا انتظام کیا گیا تھا وہاں پر ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں آباد ہو جاؤ. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. اور اس سے جہاں چاہے جیسے چاہے تم کھاؤ پیو. وَقُولُوا حِطَّةٌ. اور کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بخش دے. اب یہ ان کی روحانیت کے لیے، ان کے ایمان کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے حضور جھکیں اور معافی کے طلبگار ہوں. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے بارگاہ میں دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. نغفر لکم خطایاکم. پھر ہم تمہارے غلطیوں کو بخش دیں گے. یہ بھی ایک طریقہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جب بھی کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے. وَقُولُوا حِطَّةٌ. اے کریم ہم کو بخش دے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. یعنی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا، جھک جانا. نغفر لکم خطایاکم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. سنزید المحسنین. اور اگر تم اپنے آپ کو احسان والے بندوں میں شامل کرو گے. احسان والے بندے کون کہلاتے ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر و ناظر مانتے ہیں، وہ ہوتے ہیں احسان والے بندے. درجہ احسان پر فائز ہونا، جیسے کہ مسلمان بندہ حالت روزہ میں ہوتا ہے. رمضان میں جب وہ روزہ رہتا ہے تو سحر کرنے کے بعد سے افطار تک وہ درجہ احسان پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے. تو یہ جو اس کا احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کیسے کھاؤں کیسے پیوں، یہ جو احساس ہے جو روزوں کی حالت میں رہتا ہے، یہ سال کے 12 مہینے رہنا چاہیے، تب وہ بندہ درجہ احسان پر فائز ہوتا ہے. اگر تم اس درجہ احسان پر فائز ہو کر محسنین میں شامل ہو گئے تو پھر ہم اس سے بھی زیادہ تم کو دیں گے. سنزید المحسنین. اور احسان کرنے والوں کو تو اور زیادہ ہم دیں گے. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجزا من السماء. تو جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ان لوگوں میں سے، تو ہم نے بدل ڈالا قولا، وہ بات جو اس کے خلاف کہی گئی تھی. انہوں نے اپنا ایمان کا راستہ، حسن عمل کا راستہ چھوڑ دیا، تو ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے بھی ختم کر دیے گئے. ان کو جو سہولتیں دی گئی تھیں وہ سہولتیں ختم کر دی گئیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ
کی ایک سنت ہے کہ جب وہ بندہ اس کے نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں زیادہ کر دیتا ہے. وہ جو دے سکتا ہے لے سکتا ہے، تم سے چھین بھی وہ معاملہ ہے. تو جب ناشکری کرتا ہے بندہ تو پھر دی ہوئی چیز چھینی بھی جاتی ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے بھیج دیا ان پر آسمان سے عذاب. اب دیکھیے رجز میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، ایک عذاب ہوتا ہے جو مرنے کے بعد دیا جاتا ہے، ایک قبر کا عذاب ہے، ایک پھر دوزخ کا عذاب ہے. اس طرح سے آخرت کے عذاب ہوتے ہیں. اب وہاں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. دنیا میں بھی جب کسی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کے لیے عذاب دیتا ہے تو اس سے بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی، اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہوتی. لیکن رجز وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن پھر اٹھا بھی لیتا ہے، کچھ وقت کے لیے دیتا ہے تاکہ بندے توبہ کر لیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں. عام طور پہ جو ایپیڈیمکس پینڈیمکس ہوتے ہیں وہ بھی رجز کی شکل میں ہوتے ہیں، پھر بعد میں اٹھا لیتا ہے تاکہ بندے سیدھے راستے پر آ جائیں، نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں رجز. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. تو آسمان سے ہم نے ان پر عذاب بھیج دیا، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ وہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب بھی آتا ہے، چاہے وہ عذاب ہی ہو، مستقل عذاب، یا پھر رجز ہو، عارضی عذاب، دونوں بھی انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے آتا ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے. جب بندے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو رجز نمودار ہوتے ہیں آسمان سے. اب دیکھیے اب اس کے بعد کی جو آیت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. پوچھو ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو ساحل سمندر پر آباد تھی. جو بستی جو سمندر کے ساحل پر آباد تھی، ان کا کاروبار تھا سمندر سے مچھلیاں پکڑنا اور اس کی تجارت کرنا، پیسے کمانا. وہ سمندر میں جاتے، مچھلیاں پکڑتے اور اس سے کاروبار کرتے تھے. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یثبتون لا تأتیہم. جبکہ وہ حد سے بڑھنے لگے. جب ان سے کہا گیا تھا، ان کو اصحاب السبت کہا جاتا ہے، سبت سیٹرڈے کو کہتے ہیں. میں نے جو کلپ اس سے پہلے میں نے ریکارڈ کرائی تھی، کورونا کیوں آیا، دیکھیے یہاں پر رجز کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ اصحاب السبت کا ذکر ہے. تو یہ کلیئر انڈیکیشن ہے. اصحاب السبت کون لوگ ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہیں. ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے 6 دن تم کاروبار کرو، ایک دن نہیں کرنا. نو بزنس آن سیٹرڈیز. یہ پورا دن اللہ کے لیے وقف، اتوار سے لے کر جمعے تک جو کاروبار کرنا ہے کرو، ایک دن بند، کوئی کاروبار نہیں. لیکن وہ حد سے گزر گئے. حالانکہ دیکھیے آپ، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن کاروبار نہیں کیا، اللہ کے احکام کی صریح نافرمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہیلا جوئی سے کام لیا. انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کے دن وہ جاتے، سمندر کے پاس گڑا کر دیتے، اور جب سمندر کے کنارے پر مچھلیاں جمع ہوتی تو جمعے کے دن رات میں جب سمندر کی لوڈ آتی، لہریں آتی، تو وہ لوڈ کے ساتھ مچھلیاں جو سمندر کے کنارے پر ہوتی تھی وہ آ کر گڑے میں پھنس جاتی. مچھلیاں پھنس جاتی، پانی چلا جاتا. جمعے کے دن یہ کام کرتے تھے. اور پھر اتوار کے دن صبح جاتے تھے، جو پھنسی ہوئی مچھلیاں وہ نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سیٹرڈے تو کچھ نہیں کیا نا، ہم نے تو کھلی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. سیٹرڈے کچھ نہیں کرنے کے لیے کہا گیا، ہم نے سیٹرڈے تو کچھ نہیں کیا، جو کرنا تھا جمعے کے دن کیا، پھر جو کرنا تھا اتوار کے دن کیا. تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی حد سے گزرنا ہے. جب تم سے کہا گیا کہ کاروبار مت کرو تو تمہارا کام تھا کہ کاروبار بند کر دیتے ایک دن. اب دیکھیے، اب میں آپ کو
وہ کورونا کیوں آیا کی کلپ میں میں نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے. ہماری قوم کو بھی، اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار بند کر دو. اس کے بعد آگے فرمایا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا. جب نماز ختم ہو جائے تو پھر پھیل جاؤ، اپنا کاروبار کرو. تو اس قوم کو پورا ہفتے کا دن، سیٹرڈے کا دن پورا کا پورا کاروبار سے منع کیا گیا تھا. ہم کو پورا جمعہ کاروبار سے منع نہیں کیا گیا ہے، صرف اذان سے لے کے نماز ختم ہونے تک اتنی دیر کاروبار سے منع کیا گیا ہے. چھوٹا سا ہے، ان کو پورا دن تھا، ہمارے یہ چھوٹا سا ہے. انہوں نے صریح نافرمانی نہیں کی بلکہ ہلا بنایا. ہم صریح نافرمانی کر رہے ہیں. مسلمانوں کی دکانیں بھی جمعے کے دن بند ہونے تیار نہیں ہیں، کھلا نافرمانی کر رہے ہیں. تو اب یہ جو رجز ہے یہ تو آنا ہی آنا ہے. اب دیکھیے آگے جو بیان ہو رہا ہے، اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے دن کے حکم کے بارے میں. اذ تأتیہم حیتانہم، جب آیا کرتی تھی ان کے پاس مچھلیاں. یوم سبتہم، ہفتے کے دن. شرعن، پانی پر تیرتی ہوئی. ویوم لا یسبتون، اور ہفتے کا دن نہیں ہوتا لا تأتیہم، نہیں آتی تھی. اب دیکھیے امتحان لینے کا اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ تھا وہ بھی غور کیجیے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرنا، باقی دن کر لو، تو اب ایمان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، باقی دنوں میں اتوار سے جمعے تک مچھلیاں زیادہ نہیں آنے لگیں سمندر کے اوپر، اور ہفتے کا دن آیا تو پوری مچھلیاں کنارے پر آنا شروع ہو گئی، یعنی منہ میں پانی آنا. ہمارا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں گے صبح سے آپ جا کر دکان کھول کر بیٹھے رہو، کوئی کسٹمر نہیں آتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے فوری کسٹمرز آ جاتے ہیں. یہ امتحان ہے، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان کسٹمر کو لائٹ لیتے ہیں، کیونکہ اس حکم کے بعد اسی سورے میں آخری میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے واللہ خیر الرازقین، اور بہترین رزق دینے والا تو اللہ ہے. تم کسٹمر کو کیوں سمجھتے ہو کہ رزق دینے والا ہے؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اتنا بڑا حکم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا، اس بارے میں کہیں کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا. علماء بھی اس موضوع پر کچھ بولنے سے قاصر نظر آتے ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، حالانکہ بولنا علماء کی ذمہ داری ہے. تو یہ اللہ کی جانب سے امتحان ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی کام نہ کرنے کے لیے کہا جائے تو امتحاناً ان کے پاس وہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور جب ان کو کرنے کے لیے کہا جائے اس وقت نہیں آتا، محنت کرنا پڑتا ہے. یوم سبتہم اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جب آیا کرتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن. شرعن، پانی پر تیرتی ہوئی اوپر آ جاتی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب سیٹرڈے نہیں ہوتا تو مچھلیاں نہ دارت. كَذَلِكَ، اس طرح سے ہم امتحان لیتے ہیں. نَبْلُوهُمْ، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، نافرمانی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا، اس لیے ہم نے جان بوجھ کر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو یہ ہوتا ہے جب نافرمانی کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے بندے ہیلے تلاش کرتے ہیں، غیر ضروری وجوہات بناتے ہیں، ریزنز کریٹ کرتے ہیں. اللہ کے حکم کے سامنے کوئی ریزن قابل قبول نہیں ہے، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے سامنے عذر پیش کرتے ہو کہ اس کو نہیں معلوم ہے تمہارا کیا عذر ہے. اگر اس کو عذر معلوم ہے پھر بھی اس نے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارا عذر اس نے قبول نہیں کیا ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے تمہارے عذر کو.
جب اس نے کہا کہ جمعے کے دن اذان کے ساتھ ہی کاروبار بند کر دو اور نماز ختم ہونے تک بند رکھنا، تو کسی قیمت پر تم کو بند رکھنا ہوگا، کوئی عذر قابل مسموع نہیں ہے، ورنہ عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ ایک تو ایپیڈیمک ہوتا ہے، وہ کسی مخصوص علاقے کی حد تک آتا ہے، اگر ایک علاقے میں اس طرح کی نافرمانیاں ہوتی رہیں تو وہ ایپیڈیمک آتا ہے، لیکن جب ایک ہی غلطی پوری دنیا میں پھیل جائے تو پھر پینڈیمک آتا ہے۔ اگر بندے سدھر جائیں تو پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رجز کے ذریعے سزا دیتا ہے، وہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہیں ہوگا پروردگار کہتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے پھر وہ اسی کام کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر لاتا ہے۔ اب اس کو فیس 1 فیس 2 پتہ نہیں کیا کیا آپ بولتے رہو، اصل جو کاز ہے اس کاز کو کوئی ریڈ نہیں کر رہا ہے۔ جو کافر ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے، وہ لوگ اگر ایسا کر رہے ہیں تو ان کا کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو سچا مانتے ہیں، وہ لوگ بھی ڈنکے کی چوٹ پر قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو پھر عذاب نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔